20واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور سے اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو اے باغیو، کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا، بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ مریبا کا چشمہ یہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے خداوند سے جھگڑا کیا اور وہ ان کے درمیان قدوس ثابت ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہ تھی ایک حالت، لوگوں کا پانی مانگنا، بڑبڑانا۔ موسیٰ اور ہارون اس وجہ سے بڑے ناراض تھے، اور انہوں نے خدا کے حکم سے عدول کیا، اور خدا نے کہا کہ تم نے میری تقدیس نہیں کی، تم نے مجھے پاک نہیں جانا، تم نے میری عزت نہیں کی لوگوں کے سامنے۔ تو کیا انہوں نے خدا کی عزت نہیں کی ہے؟ کیا مطلب کہ پانی نہیں نکلا؟ کیا خدا کی لوگوں نے تعریفیں نہیں کی ہوں گی؟ اتنا کثرت سے پانی بہہ نکلا۔ تو میرے عزیزو، جو انیشیلی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں، ابتدائی طور پر یا بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عزت دیتا ہے۔ اگر ہم خدا کو عزت دینا چاہتے ہیں، خدا کی تقدیس کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے زیادہ بھلا کوئی طریقہ نہیں کہ ہم اس کے کہے کے اندر رہیں۔ خدا کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میریکل کیوں ہوا۔ میریکل تو لوگوں کی وجہ سے ہوا کہ لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی، لیکن جن لوگوں کو خدا نے اس معجزے کے لیے استعمال کیا، وہ دونوں ہی بھائی ناکام ہو گئے۔ ہارون نے یہیں پر وفات پائی، اور آگے چل کر تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ کو بھی خداوند نے کہا کہ تو بھی پہاڑ پر چڑھ کے کوہ پسگا پر چڑھ اور ملک کنعان کو دیکھ لے، کیونکہ تو بھی اس ملک میں جانے نہیں پائے گا۔ اور استثناء میں بالخصوص موسیٰ نے اس بات کا دوبارہ ذکر بھی کیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو اس سے کوئی بڑی غرض نہیں ہے کہ تابعداری کرنے والا چھوٹا آدمی ہے یا بڑا آدمی یا کوئی لیڈر ہے۔ خدا کو اپنے کلام کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اس لیے کلام میں مقدس میں یعقوب رسول کہتے ہیں کہ تم میں زیادہ استاد نہ بنے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو استاد ہیں وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اور یہ بات بڑی غور طلب ہے جس کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا نے ہم کو اس لیے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے کا مطلب یہ ہے کہ خاص ریزن ہے، اور ہم سب لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے خدا کا لکھا ہوا کلام پوری عزت پائے۔ ہر شخص کی زندگی کے اندر خدا کے کلام کی عزت ہو۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی جسمانی حیثیت سے اس کو چیک کریں کہ یہ بڑا برکت والا ہے۔ اور مجھے بڑی برکت ملی چند دن پہلے، خدا ان کی ایک بندی میرے ساتھ شیئر کر رہی تھیں گواہی کے طور پر، یا میری رہنمائی کے طور پر سمجھیں، کہ لازر جو تھا وہ کسی اور کی میز کے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا، مگر یہ خدا کا پلان تھا، یہ خدا کا پروگرام تھا لازر کے لیے کہ وہ اس طرح کی زندگی جیے، اور اس نے ایک دولت مند کی عدالت کر دی۔ ایک دولت مند اس شخص کے ہاتھوں ہار گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے کہنے پر نجات نہیں پا سکا۔ وہ اس کے دروازے پر تھا ایک غریب آدمی، لیکن ہو سکتا ہے جو دولت مند آدمی تھا اس کے نزدیک خدا کی برکت وہ ہوتی ہے جو اس کے پاس تھی۔ اس کے خیال میں وہ برکت نہیں تھی جو لازر کے پاس تھی۔
کیونکہ اس نے کبھی لازر کی اس برکت کا احساس نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہمیں بڑی بڑی محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ ہمیں زندگی کے اندر روح کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، اتنی ہی زیادہ ہمیں خدا کے کلام کی بھی ضرورت ہے۔ آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے کہ کسی آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے اور وہ بڑا چلا جائے۔ یہ بڑا خطرناک سچویشن ہے۔ لیکن میں آج خدا کے کلام کی جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کا ذکر ہمیں 21ویں باب کے اندر ملتا ہے۔ اور یہودی جو ہیں یہ نشانوں کے بڑے طلبگار ہوتے ہیں، اور یہاں خدا نے ان کو ایک نشان دیا۔ اگر ہم 21ویں باب کی 4 آیت میں آئیں، اور وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا اور لوگ مرنے لگے، اور اس کے نمبرز چیپٹر 21 کی ورس 4 میں لکھا ہے، پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، کیونکہ ادوم کے بادشاہ نے ان کو پرمیشن نہیں دی جانے کی، ان کے سڑک کو استعمال کرنے کی۔ لیکن ان لوگوں کی جان اس راستہ سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کرنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نکمی خوراک کیا تھی؟ لکھا ہے آدمیوں نے فرشتوں کی غذا کھائی۔ جو من روزانہ ان کو ملتا تھا، یہ اسرائیلیوں کا حال ہے، وہ اس خوراک کو جس کا مزہ شہد جیسا تھا، اس کا نام رکھ رہے ہیں نکمی خوراک، جو ان کو 40 سال مفت ملی۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سام بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی، وہ جیتا بچ گیا۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سچویشن بنی۔ خدا نے ان کو ایک امیجیٹ ٹیسٹ میں ڈال دیا کہ تم نے سانپ، جو پیتل کا سانپ ہے، اس کو دیکھنا ہے، اور وہ اس کو دیکھنے لگے۔ جتنے لوگوں نے اس سانپ کو دیکھا جو پیتل کا سانپ تھا، یعنی کہ جو ایکچول میں تھا ہی نہیں، وہ ایک دھات تھی، ایک میٹل تھی جو لٹکی ہوئی تھی، اور اس کی شیپ انہوں نے سانپ جیسی بنا دی ہوگی، اور جو بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بچتا چلا جا رہا تھا۔ اور یہ اس طرح لوگوں سے یہ تنگی دور ہوئی۔ لیکن ہم اگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آئیں تو خداوند یسوع مسیح نے خود اس سانپ کا دوبارہ ذکر کیا۔ جب یوحنا کی انجیل کے اندر ہم آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک فریسیوں کا سردار یسوع مسیح سے آ کے ملا، اور خداوند یسوع مسیح کو ایشورنس تھی کہ یہ جو استاد آیا ہے میرے پاس، جس کا نام نیکودیمس ہے، کیونکہ یہ شرع کا عالم ہے، اس لیے ضرور اس کو پتا ہے کہ گنتی کی کتاب کا 21ویں باب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم وہاں پر آئیں ذرا، یوحنا کی انجیل کے 3 باب میں۔ اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آ گئے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں جو انہوں نے کی۔ اور یہاں پر 3 باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح اس سے باتیں کرتے ہوئے، میں اس کی پہلی آیت پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ فریسیوں میں سے ایک شخص یعنی کہ شرع کا عالم، نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا، اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔
یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اس طرح آگے یہ کمیونیکیشن جاری رہی اور خداوند نے کچھ باتوں پر حیرت بھی کی، لیکن چلتے چلتے میں اس کو مختصر کرنے کے لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں 14ویں آیت پر لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ یسوع مسیح نے اس سانپ کو اٹھا کر مثال کس کے ساتھ دے دی؟ اپنی ذات کے ساتھ، کہ ایک دن آئے گا نیکودیمس کہ جیسے سانپ کو اس وقت لٹکایا گیا تھا، پیتل کے سانپ کو، مجھے بھی لٹکا دیا جائے گا جیسے سانپ کو لٹکایا گیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب پیتل کا سانپ جو تھا وہ ایک عارضی زندگی دینے کے لیے تھا، جسمانی موت سے بچانے کے لیے ایک طریقہ خدا نے نکالا کہ کیسے بچا جائے، اور پیتل کا سانپ لٹکا دیا گیا صرف ایک وقت کی موت سے بچنے کے لیے، ایک وقت کی نافرمانی کو درگزر کرنے کے لیے خدا نے ایک طریقہ نکالا، اور جو بھی اس پر نگاہ کرتا تھا بچ رہا تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح کو اونچے پر چڑھایا گیا، اس اونچے پر چڑھائے جانے کے سبب سے خداوند یسوع مسیح کا پر لایا ہوا ایمان ان کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے کافی تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میں اور سانپ کی دی ہوئی زندگی میں کیا فرق ہے؟ سانپ کی دی ہوئی زندگی چند سالوں کی ہے، آخر پھر مرنا ہے، اور ایسا ہی ہوا، سارے مر گئے جو نکلے تھے مصر سے، وہ تو سبھی ختم ہوئے۔ اور لیکن جو خداوند یسوع مسیح زندگی دیتا ہے وہ ابدی زندگی ہے، جو کہ اس پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ یوحنا کی انجیل کے 11ویں باب میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے مارتھا سے باتیں کرتے ہوئے یہ باتیں کی، مرتھا سے، لازر کی بہن سے، جب یسوع مسیح لازر کو زندہ کرنے کے لیے اس کی قبر پر آئے تو وہاں پر باتیں کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہیں مرے گا۔ تو جب ابد تک نہیں مرے گا تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لیکن ان دونوں کے اندر ایک اور بھی مسئلہ ہے، جو پیتل کا سانپ تھا وہ صرف ایک وقت کے لیے تھا، لیکن یہ جو زندہ خدا کا بیٹا ہے جو یسوع مسیح ہے، اس کی صلیب ہر وقت کے لیے ہے، اس پر ایمان ہر وقت کے لیے ہے۔ اس کو صرف ایک وقت کی موت سے بچنے کے لیے دیکھنا تھا، لیکن اس کو ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے ہمیشہ دیکھنا ہے، ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ ملک کنعان میں آئے، یشوع کی رہنمائی میں، موسیٰ تو وہیں رہ گیا، اب سب جانتے ہیں سٹوری کو، اور جب وہاں رہ گیا تو قاضیوں کا دور آ گیا، قاضی مقرر ہونے لگے انتظام چلانے کے لیے۔ آخری قاضی سیموئیل نبی آ گیا، لوگ آ کر کہنے لگے کہ ہمیں بھی دوسری قوموں جیسے بادشاہ چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اب خدا نے کہا ان کو بادشاہ دے دیں، ساؤل بادشاہ، داؤد بادشاہ، سلیمان بادشاہ۔ بادشاہت سٹارٹ ہو گئی، بادشاہت چلتے چلتے 3 صدیاں گزر گئیں، 300 سال تقریباً۔ اور کیا ہوا؟ یہ والا پیتل والا کا سانپ جو بیابان میں ایک وقت کی موت سے بچانے کے لیے خدا نے نشان دیا تھا، ایک وقت، ایک دن دیکھنے کے لیے، وہ انٹر ہونا، پھر بادشاہی دور کا سٹارٹ ہونا۔ بادشاہی دور بھی 300 سال تک چلتا رہا، اور پیتل کا سانپ ساتھ ساتھ پھر رہا ہے، اٹھائے پھر رہے ہیں اسرائیلی۔ کس چکر میں؟ اس کو ایک دفعہ دیکھا تھا تو ہم بچے تھے، یعنی اس کی بھی انہوں نے ایک عید ہی بنا دی۔ اور اس کے آگے کلام کہتا ہے
وہ بخور جلاتے تھے. میرے ساتھ کھولیے ذرا سیکنڈ کنگز سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 18واں باب. سلاطین کی دوسری کتاب اور اس کا 18واں باب. یعنی ہم جو رسمیں ہیں یا انسان رسموں کا کتنی جلدی عادی ہو جاتا ہے اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس کو مناتا رہتا ہے کہ اس کو منانا بھی خدا نے کہا تھا کہ نہیں. خدا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ پیتل کا سانپ اس کو ساتھ رکھنا. یہ صرف ایک وقت کی موت بچانے کے لیے تھا جو نافرمانی کی وجہ سے آئی, بڑبڑانے کی وجہ سے آئی, شکایت کی وجہ سے آئی. 18 باب کی پہلی آیت میں لکھا اور شاہ اسرائیل ہوسیہ بن ایلا کے 3 سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا یعنی کہ 2 قبیلے رہ گئے نا, 2 قبیلے بنیامین کا اور یہودا کا قبیلہ. تو یہ شاہ اس کے بادشاہوں کا نام شاہ یہودا ہو گیا. آخز کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا. جب وہ سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی. اس کی ماں کا نام ابی تھا جو زکریا کی بیٹی تھی, اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک, اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی طرح اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خدا ان کی نظر میں بھلا ہے. یعنی کہ یہ اچھا بادشاہ تھا. اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسیرت کو کاٹ ڈالا, اور اس نے پیتل کے سانپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا. کس نے بنایا؟ موسیٰ نے, بیابان میں, جس کی یسوع مسیح نے بھی ابھی مثال دی, چکنا چور کر دیا. کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے, اور اس نے اس کا نام نحشان رکھا. نحشان کا مطلب ہے دھات کا ٹکڑا, پیتل کا ٹکڑا. اس نے کہا یہ کوئی سرکار نہیں ہے, اس کو اتنا اونچا نہ اٹھاؤ. ایک بادشاہ نے عقل یوز کی کہ خدا نے تو کبھی اس کو اٹھائے پھرنے کا حکم ہی نہیں دیا, ہم کیا کر رہے ہیں. اس نے یسیرتوں کو کاٹا, اس نے بتوں کو توڑا, اور چلتے چلتے پتا چلا یہ تو سانپ بھی وہی والا ہے, یہ یہاں کیا کر رہے ہیں. اس کے آگے بھی لوگ بخور جلا رہے ہیں, اس کی بھی عزت کر رہے ہیں, پیتل کے سانپ کی. اور لکھا اس نے اس کو چکنا چور کر ڈالا, توڑ پھوڑ کے پھینک دیا. اور یہ بڑا ضروری تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ حزقیہ بادشاہ نے وہ کیا اپنے باپ داؤد کی طرح جو ٹھیک تھا. خدا کا شکر اس بادشاہ کے لیے جس نے اس مصیبت کو اسرائیل میں سے ختم کیا, کہ وہ اس کام کو جو ایک وقت کے لیے تھا اس کو ساری زندگی کی رسم بنا کر بیٹھ گئے. کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ دعا کرانے والوں کے پاس جاتے ہیں, کسی دعا کرانے والے کے پاس گئے, اس کی دعا سے خدا نے شفا دے دی. اب میں اس اینگل سے نہیں کہ میں ان کو سانپ کہنے لگا ہوں, میں اپنی پریورٹیز کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر کوئی شخص یا میں بھی یا کوئی خادم کسی بھی وجہ سے کوئی برکت مل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب خدا بدل گیا. خدا پھر بھی آسمان والا ہی خدا ہے, اور کلام پھر بھی وہی ہے جو ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے. اسی کی پیروی میں چلنا ہے. عزت ہو سکتی ہے, کرنی بھی چاہیے. اگر آپ دنیا کی قوموں کو دیکھیں گے, ہم مسیحیت کو چھوڑ دیتے ہیں, اس میں ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں گے, میں نے دیکھا اپنی عمر کے حصہ میں کہ جہاں سے کسی کو ایک وقت برکت ملی انہوں نے اسی جگہ کوئی اپنا قانون بنا لیا, اور ایک وقت کے بعد پتہ چلا وہ تو کلام کے مطابق بھی نہیں ہے, وہ تو نجات کی بات بھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ سارا دھیان کیا ہے؟ شفا مل جائے. ان کو یہ اسرائیلیوں کو فکر نہیں ہے کہ اس بت پرستی سے ہم ہلاک ہو جائیں گے, خدا ہم سے ناراض ہے. ان کو صرف یہ یاد ہے کہ ایک وقت ہمارے باپ دادا بچ گئے تھے, سانپوں نے نہیں انہیں کاٹا تھا. لیکن خیر میرے عزیزو, میرا مضمون سانپ پر اور زیادہ ٹائم لگانا نہیں ہے, بلکہ میں اس یسوع کی منادی کر رہا ہوں جس کو صلیب پر یعنی اونچے پر چڑھایا گیا. اور اس نے کہا جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو میں آدمیوں کو اپنے پاس کھینچ لوں گا.
اور میں نے کہا یہ وہ یسوع تھا جو اونچے پر چڑھایا گیا، جسے ہمیشہ یاد رکھنا ہم پر فرض ہے۔ جس کو کبھی بھی یاد رکھنا فرض نہیں تھا، وہ صدیوں ساتھ چلتا رہا، صدیوں اس کے آگے بخور جلاتے رہے، لیکن کئی دفعہ یہ جو زندگی، ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا ہے، یہ یاد ہی نہیں ہوتا، اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے، وہ خوش ہے نہیں خوش ہے، وہ ساتھ ہے نہیں ساتھ ہے، ساری توجہ صرف بخور جلانے پر ہے۔ نہیں، یہ زندہ خداوند ہے جو ہمارے بیچ میں آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا اوپر سے پڑھتے ہیں میرے ساتھ، جان چیپٹر 12 میں آئیے ذرا۔ Praise the Lord. خداوند تیرا شکر۔ Praise. جی خداوند تیرا شکر۔ پریز، مجھے ایک منٹ دیجیے۔ او خداوند، چیپٹر 12 اور اس کی ورس 32 جی لکھا ہے، میں 31ویں آیت پڑھتا ہوں۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر، یسوع مسیح ابھی صلیب پر گئے نہیں، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اپنے پاس کہاں کھینچنا ہے؟ جہاں وہ زندہ ہو کر چلا گیا۔ اس کا ایک یہ معنی ہے کہ یسوع مسیح جب مصلوب ہوا، یسوع مسیح دفن ہوئے، جی اٹھے، 40 دن کے بعد آسمان پر چلے گئے، اور جانتے وقت کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ ہے اور وہ آسمان پر چلا گیا۔ لیکن اس نے کہا جب میں اونچے پر چڑھایا جاؤں گا، تو یہ بڑا ضروری تھا اونچے پر چڑھایا جانا، کیونکہ اگر یسوع مسیح اونچے پر نہ چڑھائے جاتے تو یسوع مسیح تو آسمان پر پھر بھی چلے جاتے، مگر ہم نہ جاتے، کیونکہ اس اونچے پر ہماری نجات کے لیے خون بہایا گیا، ہماری قیمت ادا کی گئی تاکہ ہم بھی اونچے پر جا سکیں۔ اور اس کا ایک اور بھی مطلب ہے جو میں اپنی روح میں فیل کرتا ہوں۔ اونچے پر چڑھائے جانے کا مطلب ہے گناہ کی زندگی سے اوپر نکل کے جینا۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے صادق کے لیے زندگی کی راہ اوپر کو جاتی ہے۔ جب آپ اوپر کو جاتے ہیں تو کئی دفعہ زور لگانا پڑتا ہے۔ اسی لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے یوحنا کے وقت سے آسمان کی بادشاہی میں زور ہوتا آیا ہے، اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں۔ اگر آسمان کی بادشاہی میں جاتے ہوئے کسی کو زور نہیں لگانا پڑ رہا، اس کو ضرور اپنے قدم چیک کرنے چاہیے کہ وہ جا کہاں رہا ہے، کیونکہ یاد رکھیں آسمان کی بادشاہی زور مانگتی ہے۔ زور، اپنے آپ کو دبانے کا زور، اپنے آپ کو گرانے کا زور، اپنے آپ کو توڑنے کا زور، اپنی مرضی کی خلافت کا زور، یہ زور مانگتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زور سے میں نے کسی اور کو گرانا ہے، یہ زور مانگتا ہے کہ ہم گر جائیں۔ یہ انسان کو اپنے آپ کو گرانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے کہ میں اپنا آپ نیچے گرا دوں تاکہ خداوند میری زندگی میں جیت جائے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ میں تو آسمان کی بادشاہی میں جا رہا ہوں، مجھے تو کوئی زور نہیں لگانا پڑ رہا، ہو سکتا ہے آئیڈیا تو ٹھیک ہوگا، لیکن بائبل نہیں ہے یہ، کیونکہ لکھا ہے تنگ دروازے سے گزرنے کی کوشش کرو، تنگ راہ سے، کیونکہ وہ راستہ کشادہ ہے اور وہ دروازہ بڑا ہے جو ہلاکت کو جاتا ہے، وہ راستہ سکڑا ہے، وہ دروازہ تنگ ہے جو زندگی کو جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہمیں ضروری چلنا ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں اپنے مسیح مصلوب کو کبھی نہیں بھولنا۔ اسرائیلیوں کو چاہیے تھا کہ کبھی سانپ کو یاد نہ کرتے، لیکن ہمیں چاہیے کہ کبھی اپنے مسیح مصلوب کو بھولے نہ۔ جن کو بھول جانا چاہیے تھا وہ بھول نہیں پا رہے تھے، اور جن کو یاد رکھنا چاہیے ان سے یاد نہیں رکھا جا رہا۔ میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی پہلی 1-2 آیتوں میں آئیے۔
خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں تھوڑا سا اور. میرے عزیزو، دنیا کے کام، دنیا دے کام تے کدی نہیں مکنے. اور آج پرستش بڑی اچھی ہو رہی تھی. امن تھینک یو ویری مچ، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا. اور آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. آج سیمول اور اس کی ماں پرستش کر رہے تھے اور شمع نے آج مائک پکڑا ہوا تھا، اور دیٹ واز گریٹ ٹائم. یس، تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ یہ تو زبردست کام ہے. تو پہلا کرنتھیوں اس کے 15 باب کی پہلی آیت میں لکھا، اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو. یہ خوشخبری کوئی استعمال کرنے کا ہی کام نہیں کہ استعمال ہو گئی ہے نجات مل گئی ہے. نہیں نہیں نہیں، اس خوشخبری کو یاد رکھنا ہے. یہ ہماری یادداشت میں بیٹھنی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ایک وقت کی زندگی سے تھوڑی ہے. اس کا تعلق 50 سال کی زندگی سے تھوڑی ہے. اس کا تعلق 100 سال کی زندگی سے تھوڑی ہے. اس کا تعلق تو ہمیشہ کی زندگی سے ہے، جس میں سے موت کا لفظ ہی ختم ہو جاتا ہے. موت کوئی چیز ہی نہیں ہے، موت زندگی کا دروازہ بن جاتا ہے. اور آگے لکھا ہے کیا بات پہنچا دی ہے؟ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے یہ پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے موا کتاب مقدس کے مطابق، دفن ہوا کتاب مقدس کے مطابق، اور جی اٹھا کتاب مقدس کے مطابق. یہ ہمیں یاد رکھنی ہے ہمیشہ. اگر ہم یاد رکھیں گے تو پھر ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھائیں گے، پھر کبھی گناہ کا ہمارے اوپر اختیار نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک بہت بڑی فکر مندی ہے جس کے لیے ہمیں بڑی دعا کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس کمی کو بڑی شدت سے لوگوں کی زندگیوں میں محسوس کرتا ہوں. جیسے کبھی ہم لوگوں کو کہتے تھے نا کہ ان کے پاس تو عبادت کا ہی وقت نہیں ہے، اور بالکل صحیح کہتے تھے. اور اب بھی لوگوں کے پاس عبادت کا وقت نہیں ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ سنگین ایک بات ہے، ہمارے پاس خداوند کو یاد رکھنے کا بھی وقت نہیں ہے. یہ عبادت نہیں ہے، یہ کسی کا احسان یاد رکھنا ہے، یہ کسی کا کام یاد رکھنے کی بات. اس کا تعلق عبادت سے نہیں. ہم ہر وقت عبادت کے ساتھ جوڑ دیتے نہیں. یسوع مسیح کی مہربانی کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس کی اس رحمت کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے پال رومنز کو کہتے ہیں میں مسیح کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں. رحمتیں بھی تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہم پر رحم کتنا کیا ہے. اور رحمتوں کا پتہ چلے گا کہ آپ رومیو کا 11واں باب پڑھیں گے. اور آج ہی میں پڑھ رہا تھا 11واں باب صبح، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ خدا کی رحمتوں کو ذرا میں دیکھوں تو صحیح کتنی ہے. اور پتہ چلا کہ غیر قوم والوں پر یہ کتنی بڑی رحمتیں ہیں کہ خدا نے اصلی زیتون میں جنگلی زیتون کی شاخیں جوڑ دیں کہ وہ زیتون پیدا کرے. اور پال کہتے ہیں کہ بھئی اتنا اگر خدا نے اصلی ڈالیوں کو نہیں چھوڑا تو تم بھی اگر پھل نہیں لاؤ گے تو نہیں چھوڑے جاؤ گے. اور اس وقت اس طرح خداوند نے ہم پر رحمتیں کی ہیں. اس لیے جب بھی آپ خداوند کے پاس اس کی عبادت کے لیے آئیں تو دل کے اندر یہ بوجھ لے کے آئیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے کچھ کرے، اس نے بہت کچھ تو پہلے ہی کر دیا ہے. وہ کچھ کر دیا ہے جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. وہ کچھ کر دیا ہے. اور یہ کوئی پیتل کا سانپ نہیں ہے جو صرف دھات ہے. یہ دھات ہے. اسے حزقیاہ نے اس کا نام ہی بدل دیا. اس نے کہا یہ نشان ہے، یہ صرف دھات ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس نے اس کی ویلیو 0 کر کے اس کو کہا یہ صرف پیتل ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا نام، اس کا کوئی نام نہیں ہے، دھات ہے، بس کوٹ کے پھینک دو. اور میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب میں آئیے. لیکن یہ جو سلیب پر مصلوب ہوا ہے اس کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. یہ صرف دھات نہیں ہے، یہ صرف خدا کا بیٹا ہی نہیں ہے، یہ بہت کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے. اور اسی کے نام سے ہر ایک خاندان اور قبیلہ نامزد ہے. اسی کو میراث میں وہ نام ملا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. وہ پیتل کی دھات نہیں ہے، لٹکایا تو وہ
سانپ کی طرح ہی گیا، لیکن جو کہ اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ لکھا ہے 6 آیت میں، دوسرے باب میں، 1 Corinthians chapter 2 کی ورس 1 میں پڑھ کے آنا چاہ رہا ہوں، تو 2-4 ورسز کو جلدی اینڈ کروں گا۔ اب بھائیوں، جب میں تمہارے پاس آیا اور تم میں خدا کے بھید کی منادی کرنے لگا تو اعلیٰ درجہ کی تقریر یا حکمت کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمہارے درمیان یسوع مسیح بلکہ مسیح مصلوب کے سوا اور کچھ نہ جانوں گا، اور میں کمزوری اور خوف اور بہت تھر تھرانے کی حالت میں تمہارے پاس رہا، اور میری تقریر اور میری منادی میں حکمت کی لبھانے والی باتیں نہ تھیں، بلکہ وہ روح اور قدرت سے ثابت ہوتی تھیں، تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ یسوع مسیح خدا کی قدرت ہے۔ اور آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں آ جاتا ہوں، لکھا ہے بلکہ ہم خدا کی وہ پوشیدہ حکمت بھید کے طور پر بیان کرتے جو خدا نے جہان کے شروع سے پیشتر ہمارے جلال کے واسطے مقرر کی تھی، جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو، جلال کا خداوند، اس کو مصلوب نہ کرتے۔ اس جہان کے سرداروں کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہوا کیا ہے، یعنی کہ ابلیس کی تاثیروں کو تو پتہ ہی نہیں چلا ہمارے ساتھ بنا کیا ہے۔ اگر ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو جلال کا خداوند ہے، تو لکھا اس کو کبھی مصلوب ہی نہ کرتے، کیونکہ اس نے مصلوب ہو کر موت اور عالم ارواح کی کنجیوں سے چھین لی اور قیدیوں کو ساتھ ہی لے گیا اوپر۔ چلو جی، ابھی آپ کو انعام دیتے اوپر چلتے ہیں۔ اور پہلے جو نیچے آرام زمین کے نیچے تھا عالم ارواح کے ساتھ، جہاں سے دکھ والے سکھ والوں کو دیکھ سکتے تھے، جیسے دولت مند لازر کو دیکھ رہا تھا، پہلے یہ سسٹم تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح جی اٹھے تو وہ سارے مقدسوں کو ساتھ لے گئے جتنے بھی قید میں تھے۔ اور کلام کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح جی اٹھے تو صرف یسوع مسیح نہیں جی اٹھے، مقدس بھی جی اٹھے اور مقدس شہر میں گئے۔ ابھی تو میں پتہ ایک اس سے پہلے کی میٹنگ میں کہہ رہا تھا کہ یوسف نے کہا میری ہڈیاں مصر میں نہیں چھوڑنی، ان کو ساتھ لے کے جانا، اسی لیے تو وہ لے کے گئے۔ وہ سب نے کوشش کی کہ اسی قبرستان میں دفن ہو، کیونکہ خدا کے روح نے ان کو پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ جب یسوع مسیح جی اٹھے گا تو تم بھی سب جی اٹھو گے۔ اور کیا ہوا؟ اگر یوسف مصر میں ہوتا تو وہ مصر میں اکیلا پھرتا رہتا، اب کیا بنے گا، اب کیا کریں گے، لوگوں نے اس کو گور گور کے دیکھا یہ کون آ گیا پھر سے قبروں میں اٹھ کے۔ لیکن جب وہ وہاں جی اٹھے تو سارے مقدس کٹھے ہو گئے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یوسف اور بھی جتنے جی اٹھنے والے تھے سب۔ راخل کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ اس کو تو راستے میں ہی دفن کیا تھا، اس قبرستان میں لے کے نہیں گئے، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر اپنے پاس بت رکھے تھے۔ اور کلام کہتا ہے کہ یعقوب نے کہا تھا کہ جس کے پاس سے تیرے بت ملیں گے وہ جیتا نہیں بچے گا۔ اور راستے ہی میں جب بنیامین پیدا ہوا، اگر مجھے کریکٹلی یاد ہے، تو جب بنیامین پیدا ہوا تو راستے ہی میں راخل کی ڈیتھ ہو گئی، اور یعقوب اس کی ڈیڈ باڈی کو اپنے آبائی قبرستان میں لے کر نہیں گیا، حالانکہ لیا کو بھی وہاں دفن کیا، اس کو وہیں راستے میں ہی دفن کر دیا۔ اس نے بلکہ اپنے بچوں کو بتایا کہ میں نے راخل کو راستے میں ہی دفن کر دیا، راہ میں ہی، جہاں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جب وہ مقدس جی اٹھے اس میں راخل تھی یا نہیں تھی، بظاہر نہیں لگ رہا، تو کیونکہ اس نے زندہ خدا کی عبادت کرنے والے کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ کے بتوں کو اٹھا لائی۔ اور پھر جب وہ ٹٹول رہا تھا اور اس نے ان کو ڈسکلوز نہیں کیا، اور خیر میں اس یہ گہری باتیں ہیں خدا کے کلام کی، خدا کے روح کی، خداوند برکت دے اپنے کلام کے وسیلے ہم سب کو کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ یہ جو مسیح مصلوب ہے یہ جلال کا خداوند ہے۔ اس لیے میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے ہر وقت تکنا ہے۔ اسی لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے بس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ تو تکتے کیا رہنا ہے؟ اس کے بعد اس پہ آنکھیں گاڑے رکھو،
تب تمہیں زندگی ملے گی اور گناہ پر غالب نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے اپنی آنکھیں ادھر ادھر کر دیں تو پھر گناہ کا سانپ پھر کاٹ لے گا۔ اور اگر آخری بار سانپ ہی نے کاٹا ہوا اور اوپر دیکھ نہ پائے تو پھر وہ ساری محنت جو صلیب کے چاروں طرف کی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اس موقع پر جب خدا نے ہمیں وقت دیا ہے تو اس سٹوری کے اندر جو ہم نے بائبل مقدس کی گنتی کی کتاب کے 21ویں باب میں ایک سانپ جو پیتل کا سانپ تھا اس کا ذکر سنا ہے، اور جس کو حزقیہ بادشاہ نے توڑ کے چور کر دیا اور بخور جلانا بند ہوا، اس کی ریزیمبلنس سے خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ جس طرح موسیٰ نے بیابان میں سانپ کو اونچے پر چڑھایا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے، اس پر ایمان لائے، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ ہے خدا نے اپنا بیٹا دیا۔ اگلی آیت یہی ہے، 16ویں آیت، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ تو بخش کے کیا کیا؟ اس کو بلی پہ لٹکایا تاکہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ایمان نہیں لاتے، اس کی صلیب پر ایمان نہیں لاتے، مسیح مصلوب پر ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب ہے ہم ہمیشہ کی زندگی سے دور ہیں، ہمیشہ کی زندگی میں نہیں ہیں۔ اکیلا یسوع مسیح پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس لٹکے ہوئے یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ میرے گناہوں کے لیے مر گیا ہے اور اب میں گناہ میں نہیں جیوں گا کیونکہ میرے گناہوں کی ڈیل ہوئی ہے۔ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ میں یسوع مسیح پر ایمان لاؤں گا اور سب کچھ ٹھیک ہے، خدا کرے ایسا ہو، لیکن بائبل کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ ہمیں مسیح مصلوب کو یاد رکھنا ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مرا ہے اور اس نے میری نجات کا بندوبست کیا ہے۔ تو وہ جو نجات ایمان لانے سے ملتی ہے وہ اس کے نام میں ہے، یہ اس کے نام میں ہے نجات۔ اس کے نام سے ہم نے نجات پائی ہے، کیونکہ گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے ہے۔ میں اس بات کو بہت زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مسیح مصلوب کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے اسرائیلیوں کو صرف ایک وقت کے لیے یاد کرنا تھا، ہم کو ہمیشہ کے لیے یاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو صرف ایک دھات کا ٹکڑا تھا، یہ خدا کا بیٹا اور یہ مجسم کلام اور یہ خدا کا برہ ہے جو ہمارے لیے صلیب پر بلیدان ہوا، اور یہ خدا ہمارے ساتھ ہے کیونکہ کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اور خدا نے یسایہ کو کہا تھا میں خداوند تیرا خدا تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ تو انسانی جامہ پہن کر خدا نے بیٹے کے روپ میں دنیا سے میل ملاپ کر لیا، اور 2 کرنتھین چیپٹر 5 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح میں ہو کر خدا نے دنیا سے میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ اسی لیے ہم لوگوں کو پرسویڈ کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اور یہ باتیں ایک یہودی سردار سے ہوئی تھیں جو شریعت کو جانتا تھا، جو گنتی کی کتاب کا 21واں باب جانتا تھا، اور خداوند نے اس کو نجات کی آفر کی۔ آئیے دعا کرتے ہیں چند منٹ کے لیے، خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی ساری عبادت کے لیے، اور آپ بہن بھائیوں کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور ہم عروج ہماری بیٹی ہے جس کی امی نے مجھے اس کا نام ٹیکسٹ کیا کہ اس کے لیے دعا کی جائے، ہم اس بیٹی کے لیے دعا کریں گے جو کراچی میں ہے۔ خدا مجھ اس بیٹی پر رحم کرے، اس کو کامل شفا اور سلامتی بخشے،